بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن بعد میری شادی کی تاریخ تھی۔ یہ شادی مکمل طور پر میرے ماں باپ کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر خوش تھی اور ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ رشتہ میرے ماں باپ کی پسند اور مرضی کا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ باہر کی دنیا یا باہر کے لوگ کیا ہوتے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر اماں سے یہی سنا تھا کہ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، کبھی بھول کر بھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت حد تک ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ مجھ میں خود اعتمادی کی بے حد کمی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں نے کبھی بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے اگر کبھی کسی باہر والے سے بات بھی کرنی پڑ جاتی تو بہت مشکل سے بات کر پاتی تھی۔ اماں کے منہ سے میں اکثر یہی سنا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میں دوسرے گھر جا کر کیسے گزارا کروں گی۔ اب 2 دن بعد جب میری شادی تھی تو یہی بات مجھے ہولے دے رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے آگے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی، مگر میں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر مطمئن بھی تھی کہ وہ میرے لیے بہترین فیصلہ ہی کریں گے۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ ابا میری شادی کے دن بے حد خوش تھے۔ ان کی طبیعت ان دنوں کافی ناساز تھی، مگر پھر بھی وہ شادی کے تمام انتظامات خود ہی دیکھ رہے تھے۔ مہمانوں سے لے کر کھانے تک کا انتظام ابا نے خود ہی کیا تھا۔ ہر چیز وہ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی خوشی منائیں، کیونکہ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے اور ہمارے حالات بھی اس قدر اچھے نہیں تھے، مگر ابا میری شادی کے لیے سالوں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے تاکہ وہ میری شادی کا فرض خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں۔ آج وہ دن آ گیا تھا تو ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابا کے جوڑے ہوئے پیسوں سے شادی کی تیاری ممکن نظر نہیں آئی تو انہوں نے میری شادی کے لیے قرض بھی لے لیا تھا۔ اس طرح وہ میری شادی کی وجہ سے قرض میں ڈوب چکے تھے۔ مجھے اس بات کا بے حد احساس تھا کہ ابا میری شادی کی وجہ سے قرض میں ڈوب چکے ہیں، اور ابا کے لیے یہ قرض اتارنا بھی آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ اسی بات نے مجھے ابا کے لیے پریشان بھی کر دیا تھا۔ ابا نے بہت خوش اسلوبی سے میری شادی کر دی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال آئی تو سب نے ہی میرا بہت شاندار استقبال کیا۔ میرے اس گھر میں آنے سے میرے سسرال والے بہت خوش تھے۔ بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ شادی کا پہلا دن تو بہت اچھا گزرا۔ شادی کے اگلے دن مجھے محسوس ہوا جیسے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مگر میں نے اسے اگنور کیا، کیونکہ شادی سے کافی دن پہلے بھی میرے پیٹ میں درد اٹھ رہا تھا، مگر چند لمحے یہ درد اٹھ کر بند ہو جاتا اور میں کوئی دھیان نہیں دیتی تھی۔ آج بھی اسی طرح چند لمحے یہ درد اٹھ کر بند ہو گیا اور میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، کیونکہ آج میرے سسرال میں پہلا دن تھا اور گھر بھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ پھر ہر کسی کے منہ پر یہی ہوتا کہ نئی دلہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ہی میں چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میرے گھر والے میرا ناشتہ لے کر آ گئے، مگر یہ درد ہر چند لمحے بعد اٹھتا ہی جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی طبیعت مزید خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے یہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری طبیعت آہستہ آہستہ گرتی جا رہی تھی، مگر میں کسی کو بھی محسوس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسی طرح سب مہمان آتے گئے اور میرے پیٹ میں درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر مجھے اس وقت درد برداشت کرنا تھا جب ہی میں خاموشی سے بیٹھی چہرے پر مسکان سجائے سب سے مل رہی تھی۔ اس وقت میں شدید اذیت میں مبتلا تھی، مگر میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اسی طرح پورا وقت شدید اذیت جھیلتے گزر گیا۔
رات کے وقت گھر سے مہمان کا کچھ رش کم ہوا تو میری ساس نے مجھے میرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر میں نے کچھ سکون کا ساتھ لیا۔ صبح سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری کمر اکڑ چکی تھی اور پیٹ کا درد بھی شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی اور درد کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید درد خود ہی کچھ کم ہو جائے گا، اور کچھ دیر بعد ہوا بھی ایسا ہی۔ درد کی شدت خود بخود ہی کم ہونے لگی۔ درد کی شدت کم ہوتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا شادی میں بازار کے کھانے کھائے تھے، شاید اس لیے میرے پیٹ میں درد اٹھا ہو، ورنہ اور کوئی وجہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کسی کو بتانا بھی مناسب نہ سمجھا تھا کہ سبھی سوچتے شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد اٹھا ہے۔ اسی لیے رات کا کھانا بھی میں نے برائے نام ہی کھایا تھا اور اپنے کمرے میں ہی آرام کرنے لگی۔ اب میرا درد بہت حد تک کم ہو چکا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے مجھے اب درد سے آرام مل چکا تھا، اور کچھ دیر بعد میرا درد بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اگلا دن ولیمے کے ہنگامے میں گزرا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ آج مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا تھا، تو میں نے بھی یہی جانا کہ شاید مجھے بازار کے کھانے کی وجہ سے ہی درد اٹھ رہا ہو۔ آج شادی کا تیسرا دن تھا۔ شادی کے ہنگامے اب تک تھم چکے تھے۔ آج گھر میں سبھی لوگ شادی کی تھکن اتار رہے تھے۔ سبھی لوگ دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ میں نئی دلہن تھی، اس لیے مجھے کسی نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ 12 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میری نند میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتہ کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں مجھے اپنی طبیعت تھوڑی گرتی سی محسوس ہوئی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور سب کے ساتھ ہنس بول کر وقت گزارنے لگی۔ ظاہر ہے شادی کا گھر تھا، کچھ نہ کچھ مہمان تو اب بھی موجود تھے۔ میرے شوہر کی دوسرے شہر سے آئی پھوپھی بھی اب تک گھر میں ہی موجود تھیں۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک بغور گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے میں مسلسل نروس ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ جس طرح سے وہ مجھے گھور رہی تھیں، اچھا سے اچھا بندہ بھی ایسے دیکھنے سے نروس ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں وہاں بیٹھ کر مسلسل بے چینی محسوس کر رہی تھی، تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب مجھ سے وہاں بیٹھنا محال محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو میرے پیٹ کا درد کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اوپر سے پھوپھی کی نظریں جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے میں آ کر میں تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ دوپہر ہو چکی تھی تو میں کچھ دیر سونے کی غرض سے بستر پر لیٹ گئی اور یہی سوچا کہ شاید اس طرح میرے درد کو کچھ آرام مل جائے۔ کب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ شام میں جب میری آنکھ کھلی تو عصر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر کسل مندی سے بستر پر لیٹی رہی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت بالکل نہیں تھی، مگر میں ابھی اس گھر میں نئی تھی، مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ اماں کے گھر میں تو جب مرضی چاہتی سو کر اٹھ سکتی تھی، مگر یہ سسرال تھا اور یہاں سسرال والوں کی مرضی سے ہی چلنا تھا۔ جب ہی میں نہ چاہتے ہوئے بھی بستر سے اٹھ گئی اور نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ جب منہ ہاتھ دھو کر اور وضو کر کے میں کمرے میں آئی تو اچانک مجھے اپنے پیٹ میں دوبارہ ہلکا سا درد محسوس ہوا، جسے میں نے دوبارہ سے اپنا وہم سمجھا اور عصر کی نماز کی ادائیگی کرنے لگی اور دعا کرنے لگی کہ میرے پیٹ کا درد کم ہو جائے، مگر یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے دعا کر کے جائے نماز تہہ کر کے اس کی جگہ پر رکھی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیٹ میں درد اٹھنے کی رفتار میں تیزی آنے لگی۔
میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، پیٹ میں درد شدید تر ہوتا جا رہا تھا اور کسی کو بولنے کی بھی میں خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھ سے درد برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میری حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ کافی دیر مجھے اسی طرح درد کی شدت سے تڑپتے گزر گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر گھر پر آئے تو انہوں نے میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، کیونکہ میرا رنگ مکمل طور پر پیلا پڑ چکا تھا اور پیٹ کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھ پر ڈاکٹر کے پاس چلنے پر زور دیا، مگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، تو میں نے ان سے گھر میں ہی موجود کوئی پیٹ درد کی دوائی مانگی تو وہ خاموش ہو گئے اور گھر میں ہی موجود پیٹ درد کی دوائی لا کر مجھے دے دی، مگر دوائی کھا کر بھی میرے درد کو آرام نہیں مل رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد درد کی شدت میں کمی ہونے لگی اور مجھے آرام آنے لگا تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ 1-2 گھنٹے سکون سے گزر گئے اور میرے شوہر بھی مطمئن ہو گئے کہ میری طبیعت اب ٹھیک ہو چکی ہے، مگر پھر کچھ دیر بعد ہی دوبارہ مجھے درد کا احساس ہوا، مگر اس بار درد پہلے سے بھی کہیں زیادہ شدت کا تھا۔ دوبارہ سے میری حالت بگڑنے لگی تو میرے شوہر نے مجھ پر ڈاکٹر کے پاس چلنے کو زور دیا۔ ابھی شادی کا 3 ہی دن تھا اور میں ان کے ساتھ جانے سے جھجک رہی تھی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے تیار ہونے کا کہا اور خود بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے چل پڑے۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو ساس بھی میری طبیعت کو لے کر پریشان تھی۔ انہوں نے دعائیں دے کر ہم دونوں کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر ہم دونوں اپنے نمبر کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہسپتال میں طرح طرح کے مریض آئے ہوئے تھے۔ کسی کو ہسپتال میں آ کے خوشی مل رہی تھی تو کوئی اپنے پیاروں کے لیے دوائیں خرید رہا تھا۔ الغرض ہسپتال میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ کچھ دیر کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر کھڑی تھی اور ساتھ میں ہی میرے شوہر بھی بیٹھے تھے اور میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھتے ہی ڈاکٹر کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کافی دیر تک رپورٹ کو دیکھتی رہی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ آخرکار میرے شوہر نے ہی ڈاکٹر کو مخاطب کر کے رپورٹ کے بارے میں پوچھا کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میرے شوہر بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر کیا بول رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ ڈاکٹر نے آخر کہا کیا ہے، مگر جب ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات میری سمجھ آئی تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور میرے شوہر تو پہلے ڈاکٹر کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی نظروں سے میری جانب دیکھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے صاف صاف بے اعتباری دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی چھوت کی مریضہ ہوں، اور میں بس اس وقت صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ آخر ڈاکٹر کی اس بات کے جواب میں کیا بولوں، یا میں اپنے شوہر کے مجھے اس طرح دیکھنے پر کیسے رد عمل دوں۔ میرا تو دماغ جیسے سن سا ہو کر رہ گیا تھا، میری دنیا ہی ایک پل میں گھوم کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ مہینے پہلے میں نے جو حمل ضائع کروایا ہے اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور میری شادی کو ابھی صرف 3 دن ہی ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے کہا کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 3 دن ہی ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر مزید حیران ہوئی اور حقارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا
کہ اس بارے میں اپنی بیوی سے پوچھے جو جانے کہاں کہاں گل کھلا کر آئی ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر آسمان جیسے میرے سر پر گر پڑا۔ میرے شوہر بیٹھے مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے اور میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وارڈ میں موجود نرسیں بھی میری جانب دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کر رہی تھیں اور ڈاکٹر میری طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر کافی دیر تک خاموش بیٹھے زمین کو گھورتے رہے۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے پاس کچھ بھی بولنے کو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے تو مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا اور سیدھا میرے دامن کو ہی داغدار کر دیا اور میں بس شاک کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے شوہر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلاؤں۔ مجھے اس وقت اماں کی باتیں شدت سے یاد آنے لگیں جب وہ میری کم بولنے کی عادت سے پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مجھ میں خود اعتمادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں بولا تھا اور نہ ہی مجھے اپنے لیے کچھ بھی بولنا آتا ہے، اور آج جب اتنا اہم موقع تھا، میرے کردار پر بات ہو رہی تھی، کیچڑ اچھالی جا رہی تھی، تو میرے ہونٹ سل چکے تھے۔ میرا دماغ جیسے بالکل سن سا ہو چکا تھا۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ آج مجھے شدت سے اپنی اس کمی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے لیے بولنا کبھی کیوں نہیں سیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس نے آ کر مجھے ڈرپ لگا دی تاکہ میرے پیٹ کا درد آرام ہو سکے۔ وہ ڈرپ تقریباً 2 گھنٹوں میں ختم ہوئی۔ یہ 2 گھنٹے میں نے سولی پر گزارے تھے۔ سامنے میرے شوہر زمین میں نظریں گاڑے بیٹھے تھے اور میں اب تک ڈاکٹر کی اسی بات پر حیران تھی کہ ڈاکٹر ایسا بول بھی کیسے سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ میں بالکل پاکیزہ تھی اور کبھی بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ڈرپ ختم ہوئی تو میرے شوہر مجھے گھر لے کر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی سرخ آنکھیں اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی، مجھے تو میرے شوہر کے علاوہ کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل پاکیزہ تھی تو ڈاکٹر یہ بات کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میرے شوہر مجھے جس طرح سے گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آئے تھے، وہی بات میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور میرے شوہر سیدھے اپنی امی کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا اور ڈاکٹر کی بات پر ایمان لے آئے تھے۔ مجھے ایک بار بھی اپنی صفائی کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ جانے اب کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے شوہر کے ساتھ ان کی امی بھی میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور کمرے میں آتے ہی مجھے کوسنا شروع کر دیا تھا کہ کیسی بد کردار بہو ان کے پلے باندھ دی گئی ہے۔ انہوں نے میرے سامنے ہی میرے اماں ابا کو فون ملایا اور انہیں بے نقد سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ وہ ایسی بدچلن بہو کو اپنے گھر میں نہیں بسا سکتی۔ اس سب معاملے میں میرے شوہر بالکل خاموش کھڑے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنی امی کو میرے اماں ابا کو باتیں سناتے ہوئے سن رہے تھے۔ میری روح جیسے فنا ہو رہی تھی کہ مجھ سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا اور سیدھا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن مجھے اس وقت خود سے زیادہ اپنے اماں ابا کی پرواہ تھی کہ یہ سب سن کر ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا نے میری شادی کتنی مشکلات سے کی تھی، کتنی ہی جگہوں سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ ابھی قرض اتارنا تو دور کی بات، ابھی تو انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ ان پر کتنا قرض چڑھ چکا ہے
اور شادی کے تیسرے دن ہی یہ سب تماشا ہو گیا تھا۔ میری ساس مسلسل مجھے باتیں سنا رہی تھی اور جانے کون کون سے القابات سے نواز رہی تھی، اور میرے شوہر تو مجھے طلاق دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میرے بس اماں ابا کا انتظار کر رہے تھے تاکہ طلاق دے کر مجھے ان کے ساتھ روانہ کر سکے۔ میں ڈری سی سہمی سی ایک کونے میں مجرم بن کر کھڑی تھی۔ میری ساس تو اسی بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جلد ہی ان لوگوں کے سامنے میری حقیقت آ گئی اور مجھ سے ان لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ کچھ دیر بعد میرے اماں ابا میرے سسرال پہنچ گئے۔ ہم سب لوگ اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ ہر طرف سے مجھ پر لان تان کی جا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص مجھے چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور میں ایک کونے میں بس سکڑی سمٹی کھڑی روئے جا رہی تھی۔ مجھے بس رونے سے مطلب تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر کی پھوپھی بھی مجھے بد کردار اور بد چلن جیسے لفظوں سے نواز رہی تھی اور میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے لاکھ انہیں منع کیا تھا کہ خاندان سے باہر شادی نہ کریں، مگر میری ساس نے ان کی ایک بات نہیں سنی تھی اور اپنے بیٹے کی خاندان سے باہر شادی کر دی۔ ان کی پھوپھی کا یہ خیال ہمیشہ سے تھا کہ شاید میری ساس اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گی، مگر ساس ان کی جھگڑالو طبیعت سے واقف تھیں۔ جب ہی میری ساس نے ان کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنایا تھا اور اب جیسے پھوپھی کو اپنے دل کے چھالے پھوڑنے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا اور اب وہ دل بھر کر میری ساس کو باتیں سنا رہی تھی اور ساتھ ہی مجھ پر بھی تانے کس رہی تھی۔ اماں ابا نے لاؤنج میں قدم رکھا تو میں بھاگ کر اماں کے پاس چلی گئی اور ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ اماں مجھے خاموش کروانے لگیں، مگر میرے رونے میں مزید شدت آتی گئی اور میں بے تحاشا رونے لگی۔ اتنے گھنٹوں تک مجھ پر جو قیامت گزری تھی، اب وہ آنسوؤں کی صورت باہر آنے لگی تھی۔ میرے اماں ابا کو ساس نے اپنے سامنے بٹھا کر ان لوگوں کو نکت سنائی تھی کہ انہوں نے کیوں اپنی بد چلن بیٹی کو ان کے سر پر منڈ دیا۔ اماں میرے کردار کی صفائیاں دینے لگی اور ابا کا جیسے سر جھک گیا۔ مجھے اس لمحے ابا بہت بوڑھے نظر آنے لگے۔ میری اماں میری ساس اور شوہر کو یہی یقین دلا رہی تھیں کہ لازمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے، مگر وہ لوگ کوئی بھی بات یا کوئی بھی صفائی سننے پر راضی نہیں تھے۔ ان کی بس یہی رٹ تھی کہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب وہ لوگ مزید ایک پل بھی مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے شوہر تو اسی وقت مجھے طلاق دے رہے تھے، مگر ابا نے ان کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا اور ان سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی، تو میرے شوہر بھی اس وقت راضی ہو گئے تھے کہ وہ مجھے کچھ وقت بعد طلاق دے دیں گے۔ میرے لیے اتنی مہلت ہی بہت تھی کہ کچھ وقت تو ملا، شاید میں اس طرح سے اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ میں پاک دامن اور پاکیزہ ہوں۔ شادی سے پہلے مجھے کسی نے نہیں چھوا تھا، حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ میرے اماں ابا مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ میرے گھر میں ایک الگ کہرام مچا ہوا تھا۔ ابھی شادی کو تیسرا ہی دن تھا اور میرے شوہر کی زبان پر طلاق دینے کی باتیں تھیں اور اوپر سے میرے کردار پر لگا اتنا بڑا الزام تھا۔ اس سب کے بیچ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ جب میرے دونوں بھائیوں نے ڈاکٹر کی کہی گئی یہ بات سنی تو وہ دونوں تو مجھے مارنے کے لیے چڑھ دوڑے کہ میں نے سارے زمانے میں ان کی کوئی عزت نہ چھوڑی اور انہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے صرف رونے سے مطلب تھا، میں کسی کو بھی اپنی صفائی پیش نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں اور ابا نے بیچ میں آ کر میرے بھائیوں کے ہاتھوں سے میری جان چھڑائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی کہ میں شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی تھی اور سب لوگوں نے ہی اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ اماں ابا رات بھر سر جوڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھے میرے آنے والے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے
اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ رات جاگتے ہوئے آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو اماں ابا تیار بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر اماں نے کہا کہ میں بھی اپنا حلیہ سدھار کر آ جاؤں۔ میں نے اماں سے کوئی سوال نہ کیا اور دوبارہ کمرے میں جا کر اپنے شکن آلود کپڑوں کو دیکھا اور اپنا حلیہ سدھارنے لگی۔ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے جب میں باہر آئی تو اماں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے لے کر دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں تاکہ دوبارہ سے میرا چیک اپ کروایا جائے، کیونکہ میری ساری زندگی اماں ابا کے سامنے ہی گزری تھی اور اماں ابا میرے کردار سے واقف تھے۔ وہ چاہ کر بھی مجھ پر اور میرے کردار پر شک نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان دونوں نے رات بھر بیٹھ کر یہی سوچا کہ ڈاکٹر کو مجھے دوبارہ دکھایا جائے تاکہ جو حقیقت ہو وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ ہم لوگ دوبارہ اسی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ میرے شوہر کو بھی ابا نے فون کر کے ہسپتال ہی بلا لیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتے تھے مگر ابا نے زیادہ زور دیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر آ گئے۔ میرا جب ان سے ہسپتال میں سامنا ہوا تو انہوں نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ جب ہمارا ڈاکٹر کا نمبر آیا تو میں اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہی پہچان چکی تھی مگر جب انہیں اماں نے یہ یقین دلایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی ہوں، اور میں نے بھی ڈاکٹر کو بہت یقین دلایا کہ میں بالکل پاکیزہ تھی، حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی، تو ڈاکٹر بھی سوچ میں پڑ گئی اور اس نے دوبارہ سے میرا الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دے دیا۔ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہسپتال میں موجود تھی۔ میں اماں کے ساتھ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروانے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ کروا کے فارغ ہوئے تو ڈاکٹر کچھ دیر بعد رپورٹ ملنے کا کہا۔ یہ وقت میں جیسے سولی پر گزار رہی تھی۔ اگر آج بھی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں ایسا ہی کچھ آتا تو میرا گھر تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئے اور جو سچ ہے وہی کچھ سامنے آئے، ورنہ میرا گھر تو تباہ ہوتا ہی، ساتھ ہی میری جگ ہسائی بھی ہوتی، میں معاشرے میں بدنام ہو کر رہ جاتی۔ یہ ایسی بدنامی کا داغ تھا جو زندگی بھر میرے دامن سے نہیں چھوٹ سکتا تھا۔ کچھ نہ کر کے بھی میں سب کی نظروں میں مجرم بنی ہوئی تھی۔ میرا درد اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اپنوں کی آنکھوں میں میں نے اپنے کیے بے اعتباری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے میرا وجود ریزہ ریزہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آ گئی۔ وہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس بار میرے ساتھ صرف اماں کی نہیں، میرے ابا اور شوہر بھی موجود تھے اور ساس بھی کچھ دیر بعد وہاں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی زبان پر تو یہی تھا کہ اب کون سے ڈاکٹر کو دکھانا باقی رہ گیا، مجھے طلاق دے کر یہ معاملہ ختم کریں، مگر میرے شوہر کو اللہ کا خوف تھا۔ وہ طلاق دینے سے پہلے اچھی طرح سب کچھ چھان بین کر لینا چاہتے تھے تاکہ انہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ میں مجرموں کی طرح ڈاکٹر کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی اور میرے پیچھے میرے سارے گھر والے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر کی زبان سے نکلنے والے لفظ مجھے نئی زندگی بھی دے سکتے تھے یا مجھے موت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک سکتے تھے۔ میری زندگی کی ڈور اب ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھی اور میں ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر میری رپورٹ دیکھتی رہی، پھر اس نے میری پچھلی رپورٹ مانگی جو میں نے اسے بیگ سے نکال کر دے دی۔ ڈاکٹر کافی دیر تک خاموشی سے دونوں رپورٹس کا معائنہ کرتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کے چہرے پر چونکنے کا سا تاثر پیدا ہوا، جیسے کچھ خلاف توقع ہوا ہو۔
ڈاکٹر نے میری آج کی رپورٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میرے پیٹ میں درد کی وجہ باہر کا کھانا تھا، جس کی وجہ سے میرے معدے پر ورم آ گیا تھا، جب بھی اتنا شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اور مزید کہا کہ میں شادی سے پہلے حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس نے فوراً کہا کہ پچھلی رپورٹ میں انہوں نے ہی بتایا تھا کہ میں حاملہ تھی۔ تو ڈاکٹر نے جو تفصیل بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پچھلی رپورٹ نام کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ میرا نام زرتاشا گل تھا، جبکہ جس عورت کی وہ رپورٹ میرے پاس تھی اس کا نام زرتاش گل تھا۔ اس کا چند مہینے پہلے حمل ضائع ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد تھا، اس لیے ناموں کے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمی ہوئی۔ ڈاکٹر نے اپنی غلطی مان کر ہم سب سے معذرت کی۔ میرا دل اسی وقت اللہ کے حضور شکرانے میں جھک گیا۔ میرے شوہر اور ساس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے، تو میرے ابا نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اس طرح سے میرا گھر خراب ہونے سے بچ گیا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا، کیونکہ غلطی تو ان کی بھی نہیں تھی، اس وقت حالات ہی ایسے تھے۔ آج میں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔